حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الغوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار داد رسی فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو حساب کے لیے لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا. وہ کہے گا یا اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی اور مجھے رزق میں فراوانی عطا فرمائی، پس میں نے بھی تیرے عطا کردہ رزق کو تیری مخلوق پر خرچ کیا اور ان کے لیے آسانی پیدا کی تاکہ آج کے دن میں تیری رحمت کا حقدار بن سکوں اور تو میرے لیے آسانی پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا ہے، اسے جنت میں داخل کر دو. ناظرین کرام، آج کا پروگرام بہت حسین، بہت خوبصورت پروگرام ہے، اور خاص طور پہ جو سندھ کے باسی ہیں، سندھ کے رہنے والے ہیں، وہ تو صاحب آج اسکرین سے کہیں مت جائیے گا، لیکن سندھ کے رہنے والے کہاں، جہاں جہاں اولیاء کے ماننے والے ہیں اور قلندر کے چاہنے والے ہیں، یقین ہے مجھے کہ آج ہمارے ساتھ رہیں گے، کیونکہ آج بات ہو رہی ہے حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر علیہ رحمہ کی. آج ان کا تذکرہ پاک ہے اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ اپنا نام بھی شامل کروائیں. بات یہ ناظرین کہ 7ویں صدی ہجری میں سندھ برائیوں کا اور بدکاریوں کا مرکز تھا، اس کی آماجگاہ تھی. گناہوں کا دور دورہ تھا، فحاشی و بدکاری عام تھی. بعض علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی. دینی معلومات نہ ہونے کے باعث لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بے راہ روی اور ابتری کا شکار تھے. اسی وجہ سے جگہ جگہ برائی کے اڈے قائم تھے. شام ڈھلتے ہی چراغ جلتے، عورتیں سرعام دعوت گناہ دیتی، اوباش نوجوان گناہوں کی بھور کی طرف کھچے چلے جاتے تھے. اس دور میں ناظرین باب الاسلام سندھ کی شان، باب الاسلام سندھ کی آن، باب الاسلام سندھ کی جان، جن کے صدقے ملا سرزمین سہون کو ایمان، حضرت محمد عثمان مروندی کاظمی حنفی قادری المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ تشریف لا کر کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اسلام کے پاکیزہ اصولوں سے روشناس کرایا. جو اسفلا سافلین کی کالی گھاٹیوں میں غرق تھے انہیں نور ہدایت سے چمکا دیا. اللہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر حسن عطا فرمایا تھا ناظرین کہ آپ کی پیشانی کے نور سے یعنی جو چاندنی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ماند پڑ جایا کرتی تھی. آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا پہنچتا ہے اور ان سے جا کر ملتا ہے. مقام کی رفت یہ ناظرین کہ آپ کی آمد کی بشارت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دی کہ اللہ تمہیں ایک فرزند صالح سے نوازے گا، اس کا نام عثمان رکھنا. یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں، ذہن میں رہے ناظرین، مولا کائنات نے فرمایا، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جملہ، کہ اس کا نام عثمان رکھنا. اور جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے اسے مدینے لے جانا. پھر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنا آپ نے بالکل ایسے ہی کیا. اسی طرح ناظرین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھی آپ کے والد گرامی کو بشارت دی کہ ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمیں سرکار علیہ السلام سے عطا ہوا ہے. اسی طرح والدہ محترمہ حاکم مروان سید سلطان شاہ کی شہزادی اور اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ تھی ناظرین، جن کو رابعہ بصریہ علیہ رحمہ نے خواب میں بشارت دی کہ تمہارا یہ بیٹا اللہ کا محبوب اور برگزیدہ ولی ہوگا، میرا سلام اس کو کہنا. والدین نے بچپن سے زیور
علم سے آراستہ پیراستہ کیا، اللہ والوں کی صحبتیں اور محبتیں میسر آئیں، غیر معمولی قوت حافظہ کے آپ مالک تھے۔ 6 سال کی عمر میں دین کے بنیادی چیدہ مسائل آپ نے سیکھ لیے، 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر مروجہ علوم کے ساتھ عربی اور فارسی زبان میں بھی آپ نے مکمل طور پہ دسترس حاصل کر لی۔ ناظرین کرام، یہ تو طے ہے نا، ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اتنی ہی بڑی اس کے ساتھ آزمائش ہوا کرتی ہے۔ 18 برس کی عمر میں والد گرامی نے پردہ فرمایا، 2 سال بعد والدہ محترمہ رخصت ہوئیں، پھر گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ کے مسافر بنے، علماء کرام کی بارگاہ سے علم اور صوفیاء کرام کی بارگاہ سے آپ نے خزینہ روحانیت کو جمع کیا۔ امام علی رضا علیہ السلام کا فیضان، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عطا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کرم، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، حضرت سید میرا حسین زنجانی علیہ رحمہ، حضرت سید یعقوب حسین زنجانی علیہ رحمہ، خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، اور بے شمار ہستیوں کے در سے فیض سمیٹا اور در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیضان کا مرکز عشق وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آغاز کرتے ہیں آج کلندر پاک علیہ رحمہ کا تذکرہ پاک ہے۔ کیا ہستی، کیا آپ کے والد گرامی، کیا آپ کی والدہ، کیا آپ کے دادا، ماشاءاللہ۔ ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک ستاروں کی کہکشاں ہے جو آپ کے خاندان سے مربوط ہے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ اور ہند کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوا ہے اور سندھ کو صوفیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سید امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نامہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ یہ وہ دور ہے کہ آپ کی ولادت سن 538 ہجری میں ہوئی، 6 صدی ہجری کا دور ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، دوسری طرف صلیبی جنگوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور تیسری طرف یہ پورا سینٹرل ایشیا اور یہ جو آپ بغداد تک کا علاقہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ایک تاتاری فتنہ کھڑا ہوتا ہے اور جو بالآخر 622 ہجری میں جا کر بغداد کو تہو بالا کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں ہمارے صوفیاء نے، جہاں مجاہدین اسلام اپنی تلوار سے علاقوں کو فتح کر رہے تھے، ان صوفیاء نے ان خطوں میں داخل ہو کر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی محبت سے فتح کیا۔ سبحان اللہ۔ انتہائی ٹربولنس کی صدیاں ہیں یہ، 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں صدی۔ یقیناً ایسے ہی۔ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ عہد ہے جس میں، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس مبارک دور میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، دیکھیے جس قدر حالات خراب ہوتے ہیں نا جنید بھائی، اتنی بڑی شخصیات پیدا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک طرف ہیں، حضرت بابا فرید شکر گنج ہیں، شمس تبریزی ہیں، مخدوم عبدالرشید حقانی ہیں، جلال الدین رومی ہیں، اللہ، یہاں تک کہ شیخ بو علی قلندر پانی پتی اور حضرت صدر الدین عارف جیسی شخصیات جلال الدین سرخ بخاری موجود ہیں، یعنی جد ہیں، سب سے پہلی شخصیت تشریف لائے۔ تو یہ وہ عہد ہے کہ جس میں حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب کریم نے اس اعتبار سے سندھ کی سرزمین کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ یہاں دین کی تجدید فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کیونکہ خاص طور پر ان کے آباء و اجداد کے حوالے سے بات کی، تو جس طرح میں نے نسب نامے سے بھی ذکر کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، اور جس طرح آپ کی والدہ ماجدہ اور والد کو بشارت دی گئی ہے، حضرت عثمان غنی، یہ بہت قابل توجہ بات ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر آپ کا نام عثمان رکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جب والدین نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، اور پھر رات کو گریہ وزاری کرنے والے ہوں، تو پھر ایسے گھروں کے اندر عثمان مروندی پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا نہیں، یہاں تھوڑا سا ایک اور بات، تھوڑا سا اور لوگوں کو ذرا ایک کیف کے اور سرور کے لیے
کہ جو عثمان نام رکھوا بھی کون رہا ہے، جیسے میں نے مولا کائنات رکھوا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے والد گرامی کو آپ خواب میں آ کر بشارت دیتے ہیں کہ ایک شہباز تمہیں عطا کیا جانے والا ہے، تو آپ ریکمینڈ فرما رہے ہیں کہ اس کا نام عثمان رکھا جائے، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ حضرت عثمان مروندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا محبت ہے جو پیدائشی اعتبار سے ان کو خلقتاً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام سے نصیب ہوئی۔ سر ایک اور نا، مولا کائنات کی کیا محبت، مولا کائنات کی محبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے اوپر نام رکھوا رہے ہیں۔ تو آپ کا خاندان اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے یکتا ہے، اور آپ کے والد ماجد حضرت سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مشہور عالم دین تھے، اور آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی تھا۔ آپ کی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انتہائی پرہیزگار، بہت متقی اور نہایت ہی عبادت گزار خاتون تھی، یہاں تک کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جس شخصیت کا یعنی خواتین میں مختلف نام لیے جاتے ہیں ان میں سے ایک نام آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی، اپنی سخاوت میں، اپنی صالحیت میں، عبادت اور ریاضت میں، اور بالخصوص شب بیداری میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں روتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان مروندی، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو کچھ فیضان آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف یہ اہل بیت کے نسب کا فیضان ہے، دوسری طرف عثمان غنی کے نام کا فیضان ہے، اور تیسری طرف آپ کے جو والدین ہیں، آپ کے آباء و اجداد ہیں، جو پاک خون آپ کی رگوں میں گردش کر رہا تھا، یہ اس عبادت، ریاضت اور علم کا فیض ہے جو آج سندھ کی دھرتی پر ہمیں چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں ذرا رک کے ایک اور بات کی وضاحت کریں تاکہ سننے والوں کو ذرا اور اس کا سرور محسوس ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے بشارت عطا فرما رہے ہیں، جی بالکل، دوسری طرف امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ بشارت آپ کے والد کو عطا فرما رہے ہیں، تیسری طرف رابعہ بصریہ علیہ رحمہ جو ہے ان کی کتنی نظر کرم آپ کی والدہ پہ کہ وہ بشارت عطا فرما رہی ہیں، چوتھا وہی نسب والی آپ بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ایسا ہو رہا ہے کہ ایک بچہ جو آنے والا ہے اس سے ایک بہت بڑا کام لیا جا رہا ہے جس کے لیے ساری شخصیات جو ہیں وہ روحانی طور پر بشارتیں یہی تو متعین کرتی ہیں کہ والدین ایسے بچے کی تربیت پر خاص توجہ دیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب، تعلیم و تربیت اور علمی مقام، اچھا یہ اتنا اہم سوال ہے کہ جو ہمارے یہاں خاص طور پہ مطلب ہم جیسے لوگوں میں جو کنفیوژنز ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب بڑے بڑے بال رکھ لینا یا کڑے بیڑیاں پہن لینا، بڑی بڑی مونچھیں رکھ لینا اور اپنے آپ کو پرا گندہ کر لینا، یہ قلندریت ہے بنیادی طور پہ، یہ ہمارے مطلب ہم نے ایک سوچ بنا لی ہے۔ اس سوچ سے ذرا آج لوگوں کو نکالیے اور بتائیے کہ تعلیم و تربیت آپ کی کیسی ہو رہی ہے اور علمی مقام آپ کا جو ہے وہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ حضرت لعل شہباز قلندر عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لعل اس لیے کہ آپ صوفیہ کے موتی ہیں، شہباز اس لیے کہ آپ کی روحانی پرواز بہت بڑی ہے، شاہ کا معنی ہوتا ہے بڑا، جیسے شاہ رگ ہے، اور قلندر اس لیے کہ ماہو انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر، اور قلندر اسے کہا جاتا ہے کہ ہر چے گوید دیدہ گوید، یعنی قلندر جو کہتا ہے وہ دیکھ کر کہتا ہے، اور یہ وہ طبقہ صوفیہ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی منتخب فرماتا ہے، اور یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو حالات کے رحم و کرم پر نہیں ہوتے، حالات ان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ یہ اٹھیں تو زمانہ اٹھ جائے، یہ بیٹھیں تو زمانہ بیٹھ جائے، صاحب ایسا ہی ہے۔ وہ فرمایا گیا نا کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ بہرحال اگر آپ کے سوال کے جواب کی جانب آیا جائے تو جیسا کہ آپ نے ابتدائیہ میں ذکر کیا کہ آپ اپنے والد محترم کی طرف سے بہت ساری پیشن گوئیوں اور خوشخبریوں کے ساتھ ولادت پاتے ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ جب آپ کے والد محترم شیخ سید کبیر الدین جعفری رحمہ اللہ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ نے خواب دیکھا کہ خواب میں ایک باغ ہے، وہاں پہ نہریں بہہ رہی ہیں اور ایک بچہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو۔ آپ نے اس خواب کو اگنور کر دیا۔ دوسرے دن پھر وہی خواب دیکھا۔ اب جب ایک ہی خواب دو بار آئے تو بندہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے۔ نیک لوگ تھے، مسجد میں گئے، وہاں پر ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے۔ ان بزرگ نے جب ان کے چہرے کو دیکھا تو جان لیا کوئی پریشانی ہے۔ پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہا 2 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں اور اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ خواب بیان کیا، انہوں نے کہا تمہاری شادی ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ عرض کی نہیں۔
تو کہا تعبیر یہ ہے کہ جاؤ شادی کر لو. آپ نے ذہن بنا لیا. یہاں پر آپ کو جو ہے وہ بشارت موصول ہوئی. وہاں پر آپ کے جو نانا تھے ان کو بشارت موصول ہوئی کہ اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ کبیر الدین سے کر دو. یعنی دونوں آپ یہ جو نکاح ہوا آپ کے والدین کا یہ بھی بشارتوں سے ہوا, نبی کریم کے حکم پر ہوا, اللہ کی طرف سے ہوا. اور پھر پورا جو سسٹمیٹک وے میں قدرت نے سارا کام کیا. جی ہاں, چونکہ پہلے عطا ہو چکا تھا. اس کے بعد پھر آپ کی ولادت ہوئی, اور ولادت کے بعد چونکہ آپ کے والد صاحب خود بہت بڑے عالم تھے, اور اگر آپ ابتدائی صدیوں میں دیکھیں جتنے ہمارے اسلاف گزرے ہیں وہ عمومی طور پر 16 یا 17 برس کی عمر میں تمام علوم سے جو ہے وہ تکمیل کر لیا کرتے تھے. تو آپ نے ابتدائی علوم اپنے والد محترم سے حاصل کیے. اس زمانے میں جو مرن تھا وہاں پر جتنے مروجہ علوم تھے اس میں آپ نے ید طولہ حاصل کیا. آپ نے جو بات کی بہت اہم ہے کہ ہمارے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں یہ پابند شرع ہوا کرتے تھے, اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہوا کرتے تھے, اور علوم ظاہری اور باطنی کا ان کی ذات میں حسین امتزاج ہوا کرتا تھا. اگر ہم آپ کے علوم کی بات کریں تو آپ ماہر لسانیات تھے. سبحان اللہ. اور ماہر لسانیات ہونا یہ آسان کام نہیں ہے. آپ اس زمانے میں سنسکرت کو جانتے تھے, آپ فارسی کو جانتے تھے, آپ عربی کو جانتے تھے, آپ سندھ میں آئے تو سندھی کو جانتے تھے. یہ وہ زبانیں ہیں جن پر آپ کو ید طولہ حاصل تھا. اور جب آپ نے ذکر کیا کہ 18 برس کی عمر میں والد صاحب نے وصال کر لیا, 20 برس کی عمر میں والدہ نے وصال کیا, تو یہ 2 ہی بیڑیاں تھی جس کی وجہ سے آپ نے ابھی سفر شروع نہیں کیا. اچھا یہاں ذرا قطع کلام کی معذرت, تھوڑا سا اور ذرا آ جائیے ذرا بچپن کی طرف. 6 برس کی عمر میں جو بنیادی دینی علوم تھے وہ حاصل کر لیے, اور 7 برس کی عمر میں قرآن پاک کر لیا. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد جتنے مروجہ علوم تھے وہ آپ نے 18-20 برس کی عمر میں تکمیل کر لیے. اب بیسیکلی قلندر جو ہے اس کے بارے میں ایک بحث یہ ہے کہ یہ ترکش لفظ ہے, اور قلندر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو پھرتا رہتا ہے, گھومتا رہتا ہے اور تبلیغ کرتا رہتا ہے. اس اعتبار سے بھی آپ کو قلندر کہا جاتا ہے. اچھا ہم نے معنی کچھ اور لے لیے. جی ہم نے معنی کچھ اور لے لیے. اب آپ رحمہ اللہ نے جب وہ 2 بیڑیاں تھیں, ماں باپ تھے, ان کا وصال ہو گیا, تو پھر آپ نے مرند کو چھوڑا اور آپ وہاں سے تشریف لے آئے بغداد. اب اس زمانے میں بغداد جو ہے وہ علم کا مرکز ہوا کرتا تھا. وہاں پر آ کے آپ نے خاص طور پر علم الصرف میں مہارت حاصل کی, آپ نے علم النحو میں مہارت حاصل کی, آپ نے علم تفسیر میں مہارت حاصل کی, آپ نے علم حدیث میں مہارت حاصل کی, اور آپ نے علم لسانیات میں مہارت حاصل کی. اب یہ تھی ظاہری علوم کی تکمیل. اس کے بعد آپ حاضر ہوئے امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ, فاتحہ پڑھ رہے تھے. اب جس طرح بابا فرید صاحب منتظر تھے نظام پاک کے کہ اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ, سیلاب اشتیاقت جانا خراب کردہ, تو وہاں پر آپ کے جو شیخ بابا قلندر یوسف مجرد کربلائی تھے, جو اکثر امام حسین کے روزے پر ہی رہتے تھے, وہیں پر وصال ہوا, وہیں پر مزار بنا, وہ انتظار میں تھے. آپ فاتحہ کر رہے تھے, وہ آئے, کہا تم سید ہو؟ آپ نے ابھی جواب نہیں دیا, پھر خود ہی فرمایا کہ تم سید ہو, تمہارا انتظار کر رہا تھا, میرے پاس وقت ہے, چلو میرے ساتھ, میں نے امانتیں تمہارے سپرد کرنی ہیں. وہ انہیں لے کر اپنے اس خیمے میں آ گئے جہاں پر ان کا قیام تھا, اور وہ خیمہ کہاں پر تھا؟ امام حسین کے مزار مبارک کے باہر, اور اسی نسبت سے انہیں کربلائی کہا جاتا, مجرد کربلائی. ان کے ساتھ وہاں پر آئے, انہوں نے خرقہ بھی دیا, انہوں نے جو ہے وہ آپ کو بہت ساری امانتیں جو ان کے پاس تھی وہ بھی دیں, اور چونکہ وصال کا وقت تھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں, تجہیز و تکفین تم نے کرنی ہے, جنازہ تم نے پڑھانا ہے. اور تکمیل کے لیے انہوں نے مصر کے اندر نیل کے ساحل پر ایک شہر ہے دمیات, وہاں پر آپ کے شیخ یا آپ کے مرید ہوا کرتے تھے قلندر جمال الدین ساؤجی رحمہ اللہ. تو اب کہا کہ میں تو جا رہا ہوں, یہاں سے تم نے ان کے پاس جانا ہے, میں نے تمہیں روحانی علم پر ڈال دیا ہے, اب اس علم کی تکمیل تمہیں جمال الدین ساؤجی کروائیں گے. تو اس طرح ظاہری علوم میں مہارت حاصل کی, باطنی علوم کا ابتدا ہوا, اور دمیات پہنچ کر حضرت جمال الدین ساؤجی جو کہ خود بھی وہ بھی قلندر مجرد, ان کے شیخ ابراہیم بھی قلندر, اور آپ رہے حضرت یوسف بھی قلندر, اور آپ بھی مجرد, اور پھر اس کے بعد وہاں سے آپ نے ید طولہ حاصل کرنے کے بعد آگے اسفار کا آغاز. اب یہ جو روحانی اسفار کا سلسلہ, اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ کا سلسلہ ارادت کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی ذرا کلیئرٹی دیجیے. دوسرا جو آپ کے روحانی اسفار ہیں, آپ کے کئی اسفار ملتے ہیں, اور وہی بات ہے کہ جیسے قلندر کے معنی جو ہے وہ سفر میں ہی رہنے کا اور گھومنے کے رہنے کے ہیں, تو آپ نے اس حد تک جو ہے وہ فیض حاصل کیا کہ میں جب پڑھتا ہوں ان کی تاریخ تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا رفعت اور کیا کیا شان عطا کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے جسے ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے
کہ صوفیہ کی زندگی میں سفر، اچھا، اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ چونکہ ان کا بنیادی مقصد حقیقت کی تلاش، حقیقت کی تلاش میں یہ جو دائروی حرکت کہلاتی ہے، صوفیاء نے ہمیشہ سے اس کے اوپر بڑا غور و خوض کیا، اور آپ ان کی زندگی میں کئی ایسے سمبلز دیکھیں گے جس میں دائروی حرکت آپ کو نظر آئے گی، جیسے کہ ورلنگ درویش جو کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک سمبل ہے جو کہ دنیا میں پہچانا جاتا ہے، طواف ہے جسے ہم پہچانتے ہیں اللہ رب العزت کے گھر کا۔ دوسری بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ صوفیاء بعض نے اپنے اسفار کو خود قلم بند فرمایا، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، بعض ایسا کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہوئے اور انہوں نے اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، جن کی مثال ہم دے سکتے ہیں حضرت لال شہباز قلندر کے حوالے سے۔ اب جو بھی معلومات ہمارے پاس موجود ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے متعلقین، آپ کے متوسلین اور آپ سے محبت کرنے والوں نے جو قلم بند کیا وہ ہمارے پاس موجود ہے، لہٰذا اب جو بھی ہم کہیں گے وہ ظاہر ہے آپ کے قلم مبارک سے نہیں آیا بلکہ آپ کے متعلقین کے قلم سے آیا۔ تو یہ بات جب ہم سمجھ میں آ جاتی ہے ہمیں، اب ہم آتے ہیں کہ آپ نے جب ظاہری تعلیم مکمل کی تو آپ نے صوفیاء کا بنیادی طریقہ جو ہمیشہ سے رہا کہ وہ بزرگوں سے حتیٰ کہ آپ کے ظاہری وصال کے بعد بھی اکتساب فیض سے جاری رکھا۔ کیا بات! اس کی بہترین مثال آپ نے حضرت امام علی رضا کے مزار سے شروع کیا، وہاں پر آپ کی حاضری ہوئی، اور الحمدللہ مشہد میں مجھے بھی اس طرح کا موقع ملا کہ میں نے بھی وہاں پر حاضری دی۔ اچھا، امام علی رضا علیہ السلام سے آپ کو خاص فیض تھا اور خاص فیض، اور آپ دیکھیں کہ خاندانی ایک تعلق بھی تھا، اور صوفیت اور صوفیزم بنیادی طور پر آپ ہی کی دین ہے۔ بالکل، جب اولادوں میں سے کوئی شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خاص نسبت، پھر حضرت امام حسین، حضرت زین العابدین اور یہ تمام، وہاں سے پھر ایک اور صوفیہ کا بڑا ہی خوبصورت، اگر آپ پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سفر حج اور حرمین شریفین کی زیارت۔ اب آپ حضرت فرض کریں کہ اگر ہم آ جاتے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھیں بڑا ہی ریلیونٹ ہے، اگر مشرق میں ہمیں شیخ حضرت لال شہباز قلندر نظر آتے ہیں تو مغرب میں ہمیں ابن عربی نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور جب آپ نے بھی اپنے سفر کا آغاز کیا تو حرمین شریفین۔ سبحان اللہ! اچھا، لیکن یہ جو حرمین شریفین کا جو سفر ہے اس کی ابتدا بھی تو ایک خاص موقع پہ ہو رہی ہے نا، جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی ذکر، وہ بتائیے۔ جی بالکل، یعنی اب آپ دیکھیں کہ بغداد میں جب آپ موجود ہیں، جب آپ علم اور یعنی جسے کہتے ہیں کہ حقیقت کی پہچان اور معرفت کی پہچان کے اندر موجود ہیں، تو وہاں پر موجود تمام مزارات سے آپ نے فیض حاصل کیا، پھر آپ حرمین شریفین تشریف لے آئے، اور پھر واپس جب آپ بغداد تشریف لے کے گئے تو آپ کی زندگی میں ایک بہترین اور ایک بہت ہی معنی خیز تبدیلی آتی ہے۔ سر، اس میں ذرا سا رک کے یہ بھی بتائیے کہ جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دینے گئے تھے تو گئے تو چند دنوں کے لیے تھے، لیکن 11 مہینے تک اس عشق میں مبتلا رہے کہ روضہ چھوڑنے کا آپ کا دل نہیں کرتا، اور یہ کیفیت آپ کے اوپر پوری زندگی رہی کہ آپ اکثر جو ہے جذب کی کیفیت میں رہتے، اور پھر جب اس جذب کی کیفیت سے نکلتے تو پھر آپ سفر کرتے۔ تو مورخین اور تذکرہ نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ زندگی میں دو ہی چیزیں آپ کی نظر آتی ہیں، سفر یا جذب، اور یہ آپ کے اوپر ایک خاص۔ مفتی صاحب مجھے بتائیے، ایک تو یہ کہ جو قلندر میں اوصاف کیا کیا ہونے چاہیے، کون کون سے اوصاف، اور دوسرا آپ کے خلفاء جو اس حوالے سے، پھر ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے جو فیض یافتہ حضرات ہیں اور جو آپ کے خلفاء ہیں، ان میں حضرت عبداللہ شاہ ابدال، حضرت سکندر بودلو، جن کا مزار شریف بھی آپ کے مزار شریف کے احاطے میں ہی موجود ہے، اور عمومی طور پر جب لوگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت بودلو شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سید علی سرمست، سید عبد الوہاب، سید میر کلاں، نادر علی شاہ، سید صلاح الدین اور شاہ گودڑو اور پیر نپو اور لال موسیٰ، یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنے زمانے میں استفادہ کیا، اور آپ سے اس فیض کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے سندھ کی دھرتی پر اس کو عام کیا۔ اچھا، قلندر میں کون کون سے اوصاف؟ میں یہ قلندر کی جو صفات آپ بیان جو آپ فرما رہے ہیں، تو میں اس کی طرف آپ کے اسفار کا ایک ٹچ لیتا ہوا میں اس طرف آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا مکمل کیجیے۔ جی دیکھیے، آپ نے جو سیر و سیاحت فرمائی ہے، اس میں آپ کا سب سے بڑا جو سفر ہے وہ سفر حج ہے۔
اگرچہ آپ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر رہے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں بھی رہے, تقریباً 40 دن خواجہ صاحب کی بارگاہ وہاں پر آپ نے چلہ کشی کی, اور بالآخر پھر آپ حضرت بو علی شاہ قلندر اور پھر بالآخر بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. تو جس وقت آپ حج کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ نے جب احرام باندھا ہے تو آپ کی کیفیت ایسی لگ رہی تھی کہ بیان کرنے والے کہتے ہیں گویا کہ آپ سفر آخرت پر روانہ ہو رہے ہیں, اور آپ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے کہ اے عثمان, آج تم ایک ایسے سفر پر جا رہے ہو کہ گویا کہ یہ تمہارا سفر آخرت ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, کہ جہاں حج کا سفر بیان کیا گیا تو بتایا گیا کہ سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ کا ہوتا ہے, اور فرمایا کہ جب تم نے 2 احرام کے کپڑے پہن لیے ہیں تو یہ گمان کر لو کہ گویا کہ آج تم نے اپنے کفن کو پہن لیا ہے اور تم سفر آخرت کے لیے روانہ ہو گئے ہو. جب آپ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں تو پہلے ہی 300 قلندر موجود ہیں, تو آپ سندھ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اچھا, اس زمانے میں یہ جو آپ موجودہ سندھ پورا دیکھ رہے ہیں, یہ پورا یہاں سے لے کر کراچی سے لے کر یہ تمام مکران بیلٹ, یہ پورا بلوچستان کا خطہ, یہ تمام کا تمام اس دور میں سندھ کہلاتا تھا, اور اس کی سرحدیں اس زمانے میں افغانستان کے خطے سے بھی جا کر مل جایا کرتی تھی. تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے باقاعدہ اس دور میں سندھ کا قلندر بنا کر بھیجا ہے, اور سلسلہ عالیہ قلندریہ کی بنیاد سندھ کے اس خطے میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 800 برس ڈالی ہے, پہلے ڈالی ہے. اب آپ دیکھیے کہ کیونکہ قلندر کی صفات کی بات کی گئی ہے تو میں قلندر کلام کی معذرت صفات میں آنے سے پہلے کہ جس وقت آپ ظاہر ہے یہ پورا ایک ڈیوائن پلان ہوتا ہے نا, جس کے تحت انسان چل رہا ہوتا ہے, خاص طور پہ یہ شخصیات تو ڈیوٹی والی شخصیات ہوتی ہیں, بالکل ایسے. تو جس وقت آپ چلے ہیں سندھ کی طرف تو مکران کا جو کوسٹل بیلٹ ہے, وہاں کے جو بلوچ ہیں بیسکلی آج جو وہاں موجود ہیں, ان کے لیے بڑے شرف کی بات ہے, جو میرے بلوچ بھائی سب سن رہے ہو, یہ آپ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ آپ کے گھروں میں جو ایمان آیا ہے یا کلمہ طیبہ آیا ہے وہ حضرت قلندر پاک علیہ رحمہ کا صدقہ ہے. یقیناً یہ تمام جو صحابہ کرام, صوفیہ, اولیاء اس خطے میں تشریف لاتے رہے ہیں, یہ ان کا فیض ہے کہ آج قلندری فیض آپ کو مل رہا ہے. جناب تو میں قلندر لاہوری, جو لاہور کے قلندر ہیں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار اور ان کی تعلیمات کے بارے میں بتاؤں کہ قلندر کی صفات کیا ہیں. دیکھیے, قلندر دراصل کلند ایک فارسی لفظ سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں آزاد اور خود مختار انسان, ایک ایسا شخص جو وقت اور زمان و مکان کی قیودات سے ماورا ہو چکا ہو, ایک ایسا شخص جس نے اپنی خواہشات کو مغلوب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ آزادی کا نعرہ لگایا ہو. ایسے شخص کو قلندر کہا جاتا ہے کہ جس کے بظاہر بال پراگندہ ہوں, لباس بظاہر آپ کو ایک ہی رنگ سرخ رنگ میں نہ دکھائی دیتا ہو, لیکن پوری دنیا کے خزانے اللہ تعالیٰ نے اس کی مٹھی میں دے دیے ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا, یعنی جب آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو لا الہ کہہ کر جو ذات سب سے پہلے تمام تر معبودان باطلہ کی نفی کر کے پھر الا اللہ کا اس بات کرتی ہے, اسے قلندر کہتے ہیں. اور اقبال کہتے ہیں کہ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں. اور اقبال نے فرمایا کہ 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, زبان اور دل کا فاصلہ کم ہو جائے تو فرماتے ہیں یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, کھو گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. وہ ہے نا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے تیرے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے, وہ ہے نا تقدیریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ کے اب ایک بات جو بڑا امپورٹنٹ اور ریلیونٹ آپ سے بھی کوشچن ہے, 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ کے جو معاصرین ہیں, آپ یہ دیکھیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ روحانی اسٹرکچر بنا ہوا ہے پورے برصغیر پاک و ہند کی سطح کے اوپر, کہ جہاں پر ایک نیکسس ہے. وہ نیکسس کیا ہے کہ 7 شریف سے جناب لال شہباز قلندر علیہ رحمہ کو منتخب کیا گیا ہے, پاک پتن شریف سے جناب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا گیا ہے, ملتان شریف سے جناب باؤدین زکریا علیہ رحمہ کو جو ہے منتخب کیا گیا ہے, اور جلال الدین سرخپوش بخاری علیہ رحمہ کو جو ہے منتخب کیا گیا ہے. تو یہ چاروں شخصیات باقاعدہ ملتی تھی پورے برس میں ایک مرتبہ, اور پھر جو یونیورسٹی قائم کی تھی, میں تو اس کو بڑا ماڈرن یونیورسٹی کہوں گا, باؤدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ نے, اس میں آپ نے درس و تدریس کا بھی کام کیا. تو یہ تعلیمات سے ذرا ریلیونٹ بھی کریں, اور اس روحانی اسٹرکچر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ آپ سندھ کب تشریف لائے, تو تقریباً مورخین لکھتے ہیں کہ 639 اور بعض روایات کے مطابق 649 ہجری میں آپ تشریف لائے. ٹھیک ہے, اور 673 میں غالباً آپ نے پردہ فرمایا, تقریباً کوئی 100 سال کی آپ نے عمر پر, 125 سے اوپر سال ہو گئے.
مطلب روایات ہیں، جیسے میں نے یہ کہا کہ میرے مطابق 100 اور کچھ روایات کے مطابق شاید آپ درست فرما رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہاں سندھ میں تشریف لائے تو پھر جیسے آپ نے کہا کہ سفر، چونکہ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ آپ کی زندگی میں 2 بڑی خصوصیات ہیں، سفر اور جذب کی کیفیت۔ تو جب آپ جذب ہوتے اور قلندرانہ صفت کے اندر ہوتے تو زہد اور محبت میں آپ کمال کو پہنچتے، کیونکہ قلندر کہتے ہیں کہ ایک صوفیہ کی اصطلاح ہے، جب صوفی اپنے کمال درجات کو پہنچ جاتا ہے، جب وہ اس بعد کو ختم کر دیتا ہے، اس لحاظ سے جو کہ انسان کے وہم میں ہوتا ہے کہ انسان خدا سے دور ہے، تو اس کمال کو پہنچنے کو بھی صوفیاء اس کیفیت کو قلندر کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں یعنی اس نیکسس کے اوپر۔ عام طور سے جو قلندر ہمارے ہاں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ قلندر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرع سے آزاد اور بالکل ایک بد تہذیبی کی علامت اور ایک سینٹی اور انسینٹی کی علامت اور میڈنس کی علامت، حضرت ہم نے تصور بنا دیا ہے، اور اس تصور کو ہم بلا تحقیق بلا مطالعہ ہم اس کو آگے پہنچاتے ہیں، حالانکہ یہ بات بہت ہی غیر مناسب ہے، غیر علمی اور غیر منطقی رویہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ حضرت سخی شہباز لال قلندر، آپ نے علم کے شروع میں اظہار کیا، ہر صوفی کا کمال یہ ہے کہ اس کی آغاز زندگی کے اندر علم کا کمال ہوتا ہے، تو پھر اس کھوج میں وہ تلاش نکلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے 7 شریف میں بھی مدرسہ بنایا، آپ کی کتب جو تصنیف تھیں وہ اس زمانے میں شامل نصاب تھی۔ سبحان، اچھا، فقہ الاسلام کے نام سے میرا خیال ہے مدرسہ اور بنایا، ایک میزان الصرف ہے، مصر سے جو ہے طلباء آتے تھے پڑھنے کے لیے۔ ہاں، اور اسی طرح فرض کریں کہ ابھی آپ اس یونیورسٹی کا ذکر کر رہے تھے جو کہ حضرت یعنی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ منسوب تھی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ سیر و تفریح، یعنی یہ سیر بھی ایک اصطلاح ہے، یہ وہ نہیں ہے جو کہ آپ انجوائمنٹ اور ہالیڈے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ صوفیاء کی ٹریڈیشن ہے جس میں صوفیاء لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، ان کو نصیحت کرنے کے لیے، ان کو ہدایت کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر خود سامان ہدایت لے کر پہنچتے ہیں۔ تو ان تمام بزرگوں کے ساتھ آپ کے جو اسفار ہیں وہ موجود ہیں، جہاں آپ سندھ کے ایک کونے سے، جیسے کہ ابھی آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا، بلوچستان میں کہتے ہیں کہ کچھ خاص قبائل ہیں جنہوں نے آپ ہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور آج بھی 7 شریف تشریف لے کر آتے ہیں جب عرس کا موقع ہوتا ہے ایک خاص انداز کے اندر۔ تو 7 اور سندھ سے آپ آغاز کیجئے اور آگے کشمیر اور افغانستان تک چلے جائیے، اور پھر ایبٹ آباد اور اس علاقے میں آ جائیے، اس طرف آپ کا معمول تھا۔ بزرگ اور مورخین یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ مقامات جہاں پر آپ کچھ دیر ٹھہرے، کچھ دیر آپ نے مثال کے طور پہ زہد کی کیفیت میں گزارے، چلہ کشیاں کی، وہ علاقے، وہ مکانات، وہ جگہیں آج بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ صوفی جب خدا کی تلاش کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کی رعنائیوں، دنیا کی موج مستیوں سے دور کر کے اپنے آپ کو خدا کی تلاش کے اندر محو کرتا ہے۔ انتہائی شارٹ کامنٹ، ایک جملے میں سوال فلوٹ کر دیتا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہو اور ایسا ہو تو یوں سمجھ لیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علم کا مرکز، ان کے کسٹوڈین آپ بنے حضرت قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ، اور علم کی ایک دلیل اور بھی ملتی ہے کہ آپ کا امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جا کر حاضری دینا اس بات کی سند ہے کہ آپ کسب علم کے لیے جو یا کسب فیض کے لیے وہاں پر تشریف لے گئے تھے۔ مختصر کامنٹ میرا یہ ہے کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے آباء و اجداد متبع سنت تھے، اور آپ کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر مبنی ہیں۔ ان کی تعلیمات آج اس سے بہت مختلف ہیں جو ان کے مزار شریف پر لوگ بدعات سے متعلق بعض ایسے کاموں کے اندر مبتلا ہو گئے جو شرعاً درست نہیں ہیں۔ قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں کا طواف کرنا،
وہاں کفر اور شرک سے متعلق یا یہ تصور رکھنا کہ قلندر کے اندر خدا کی روح حلول کر جاتی ہے، تو یقیناً یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو حضرت قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات مطلب یہ ہمارا قصور ہے، ہمیں اس طرح کے کام بالکل نہیں کرنے چاہیے، ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، ان کی تعلیمات مختلف ہیں اور لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے ان کو ایک دوسرے رنگ میں دیکھنا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی، علم ظاہر و باطن کا حسین امتزاج، جب ہم ذکر اولیاء کریں تو ہم یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہوا کرتے تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ ہوا کرتے تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے مصنف ہوا کرتے تھے۔ جہاں پر ہم آپ کی کرامات کا ذکر کریں، بہت بڑے شاعر تھے، تو وہاں پر ہم یہ بھی جانیں کہ ماہر لسانیات تھے، 4 کتابوں کے مصنف تھے، ایک مدرسے کے محتمم تھے، اور روئے زمین پر دور دراز سے طلباء اپنے تسکین کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ اسی روش کو آج ہم نے اختیار کیا۔ ڈاکٹر صاحب آخری میں جی، میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک چیز میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی بھی آپ ہی سے فیض یافتہ ہیں، بہت بڑا بزرگ، کیا بات ہے۔ اسی طرح پیر جو پٹھو ایک بہت بزرگ کی ہستی ٹھٹھا کے قریب موجود ہے، وہ بھی آپ کے ہی فیض یافتہ ہم ان میں سے شامل ہوتے ہیں۔ اور صرف جو کامنٹ میں کرنا چاہ رہا تھا آپ کی زندگی کے اوپر وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ قلندریہ، اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ اپنا معیار اللہ رب العزت کی خوشنودی رکھیں اور دنیا کے اوپر توجہ کم سے کم کریں گے تو آپ بھی وہی منازل طے کر سکتے ہیں جو کہ ان بزرگوں۔ بالکل آپ تینوں، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آخر میں جاتے جاتے میرا خیال ہے کہ آج کے پروگرام ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہوگا انشاءاللہ جو بہت سے لوگوں کو بہت فیضیاب بھی کرے گا اور بتائے گا کہ ایکچول لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیا ہے۔ جو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، میرا خیال ہے ان کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ لال شہباز قلندر علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں جو نماز کی پابند ہیں، لال شہباز قلندر علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں جو روزوں کی پابند ہیں، لال شہباز قلندر علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں جو علم تفسیر کے ماہر ہیں، لال شہباز قلندر علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں جو پائے کے عالم دین ہیں، لال شہباز قلندر علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں جو فارسی زبان پر عبور رکھتے ہیں، لال شہباز قلندر علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں جو عربی زبان پر عبور رکھتے ہیں، لال شہباز قلندر علیہ رحمہ وہ ہیں جو درس و تدریس سے وابستہ ہیں، لال شہباز قلندر علیہ رحمہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی، لال شہباز قلندر علیہ رحمہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے لوگوں کے قلوب کو صرف مسخر نہیں کیا بلکہ دور دراز علاقوں سے نہیں بلکہ مصر تک سے طلباء آ کے آپ سے علمی طور پر فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ لال شہباز قلندر علیہ رحمہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کی دل کی دنیا بھی بدلی اور جنہوں نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ علم ہی ہے جس کے ذریعے سے آپ آگے کامرانی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ایک جملہ آخر میں کہ آپ کے طریق میں ایک بات یہ تھی کہ آپ ایک وظیفہ کیا کرتے تھے اور آج بھی لوگوں کا یہ ماننا ہے اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مزار پر انوار پہ کوئی حاضری دے اور اپنی کوئی بھی حاجت اس طرح سے پیش کرے کہ پہلے علم شریف پڑھے، اس کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے، اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھے، اور آپ یہ فرماتے ہیں، یہ آپ کے فرمودات میں ملتا ہے کہ اس کے بعد چاروں خلفاء کا واسطہ دے کر، غور کیجئے گا میرے جملے پر، چاروں خلفاء کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین کرام، کتاب شفا کی جانب چلتے ہیں۔ حصول رزق میں آسانی کا عمل پیش کرتے ہیں۔ 41 دن تک روزانہ نماز تہجد کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ کی تلاوت کا معمول بنا لینے سے حصول رزق کے حوالے سے تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہیں اور حلال رزق کا حصول ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آئے گا، خدا کے نزدیک اس کا شمار صدیقین اور صلحاء میں سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔